बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा असगर केस में बहुत सारी चीज़ें खुलकर के सामने आई हैं। क्या वाकई डॉक्टर सीरम सज्जाद और मीर वाइस खान जो मालिक मकान हैं उनके आपस में कुछ ताल्लुकात थे? क्या फार्म हाउस पर होने वाली पार्टीज में मीर वाइस खान मालिक मकान भी शिरकत किया करता था? क्या मीर वाइस खान मालिक मकान और डॉक्टर सीरम सज्जाद की आपस में दोस्ती है? हुमैरा के बॉयफ्रेंड्स, यूज ऑफ ड्रग्स, उनके वालिदैन का बेहिस रवैया और मालिक मकान तनाज़ा, इन तमाम तर चीज़ों पर आज तफसील से बात करेंगे और बहुत सारे पहलुओं पर से पर्दा उठाएंगे। सुहेल असगर जी, किसी का कोई प्रेशर, किसी का कोई थ्रेड? किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। ये मेरी बीवी है, ठीक है, हुमा सुहेल। ठीक है, इसको इस्लामी लॉ के मुताबिक मैंने 3 दफा नहीं कहा हुआ तलाक का लफज। ठीक है, ठीक है। घर वालों की इसके जो मेरे अब्बू और इनके जो नाना थे ना, वो दोनों सगा भाई थे। ठीक है, वो ताया अमानत अली थे मेरे, ठीक है, और मेरे अब्बू के सगे भाई डॉक्टर असगर अली के। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने दीवी तलाक किसी वैसे जायदाद के मसले पे या किसी और मसले पे, घर वालों ने दीवी तलाक मैंने नहीं दी हुई अपनी वाइफ को। वो मेरी फजर सुहेल है, वो मेरा मुई सुहेल है। ठीक है। अब और कुछ पूछिए। मुझ पे कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। मैं इनका बाप ही हूँ बच्चों का। बच्चों के बाप हैं जी। तो कितनी अरसे पहले आपने जो हुमा को घर से निकाल दिया था? मैंने नहीं निकाला, मेरे घर वालों ने निकाला है। बाकियों किस वजह से निकाला? मैंने क्यों अपने बच्चों को निकालना है? किस वजह से निकाला था? उन्होंने कहा था इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, बाइक क्यों जाती है। मैंने कहा अब जी इस पे हुमैरा के वालिदैन की अगर बात की जाए तो उनका शुरू में ही हमें बहुत बेहिस रवैया जो है देखने को मिला। एक बेटी जिसके साथ वो 1.5 साल से राब्ते में नहीं थे और अचानक से वो बेटी मर जाती है, और फिर जिस कंडीशन में उसकी डेड बॉडी मिली, उसकी गली सड़ी और जो पहचान में नहीं आ रही थी ऐसी लाश सामने आती है, और इतनी बेहिसी का रवैया इसके वालिदैन ने किया कि इवन के डेड बॉडी को रिसीव करने से इनकार कर दिया। अब ये रवैया तो इन्होंने इनकार किया, बार बार डिनाई किया कि नहीं पुलिस कस्टडी में थी, डेड बॉडी, बड़ी सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी थी, फिर हमने आना था डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए। हमने ऐसा कोई इनकार नहीं किया अपनी बेटी की डेड बॉडी रिसीव करने के हवाले से। ये इस बात पर इसको एक झूठा जो है ना करार दे देते हैं। लेकिन फिर जब इनका अपना ही बड़ा बेटा सुहेल असगर सामने आता है मीडिया पर, उसका इंटरव्यू लिया जाता है बहुत सारे टीवी चैनल से। मैं तो ज्यादा रोता हूँ, इतना तो रोता हूँ। अभी शाम को भी रो रहा था हुमैरा की सीरियल देख के। तुम्हें बच्चे नहीं याद आते? इतने याद आते हैं बच्चे। तो तुम उनको कहते नहीं मैंने बच्चों से मिलना है? उनसे नहीं कहा मैंने। क्यों? उनसे एक दफा भी नहीं कहा। वो मुझे झिड़कते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बच्चे जब तुम बाद में मिल जाएंगे तुम्हें, कब? जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे मिल जाएंगे। फिर? ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सामने आता है मीडिया पर, उसका इंटरव्यू लिया जाता है बहुत सारे टीवी चैनल से। तो फिर इनकी मक्कारी, इनकी बेहिसी और मुनाफिकत हुमैरा असगर अदाकारा के वालिदैन की वो खुल करके सामने आ जाती है। आपने अभी वीडियो मुलाहिजा फरमाई है, आपने देखी है किस तरह से उन्होंने बड़े बेटे के साथ बेहिसी का मुजाहरा किया हुआ है। और उनकी जो बहू है, जिसको कि वो अपनी साबिका बहू कह रहे हैं, उसमें से 2 तकरीबन 18 साल 17 साल के बच्चे हैं, बेटा है बेटी है। उनको उन्होंने घर से धक्के मार करके बाहर निकाला हुआ है, और वो अपने बेटे को भी उनसे मिलने नहीं देते। बीवी सुहेल असगर की है, और सुहेल असगर का कहना है कि तलाक मेरे घर वालों ने दी हुई है और मुझसे ज़बरदस्ती पेपर्स पर साइन करवाए हुए हैं। मुझे मेरे बच्चे बहुत याद आते हैं, मगर मुझे मेरे घर वाले अपने बच्चों से, अपनी बीवी से मिलने नहीं देते। और जब मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे हैं, तो फिर कहा जाता है कि वो तुम्हारे पास जल्द वापस आ जाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही तुमसे मिल लेंगे। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी का जो एक अज़दवाजी रिश्ता है, उसको बड़ी बुरी तरह से जो है ना ख़राब किया जा रहा है। ना सिर्फ इन्होंने ये बात की, बल्कि एक और टीवी फुटेज भी सामने आ रही है बार बार, जो कि सोशल मीडिया पे आपको गर्दिश करती नज़र आएगी, जिसमें कि सुहेल असगर हुमैरा के बड़े भाई ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझसे सारा दिन बड़ी बुरी तरह से बेतहाशा काम करवाया जाता है, और जब रात को थक हार के मेरे सोने की बारी आती है तो मुझे गर्मी में बाहर पंखे के नीचे सुलाया जाता है, शदीद हब्स और गर्मी में, जबकि बाकी बहन भाई और वालिदैन एसी के नीचे सोते हैं। तो ये बेहिस रवैया सिर्फ इनका हुमैरा असगर के साथ ही नहीं था, बल्कि उनके घर में मौजूद उनके बाकी बच्चों के साथ भी इनकी बेहिसी, इनकी मुनाफिकत का ये रवैया नज़र आ रहा है। और अब मीडिया ने इस पर से पर्दा उठा दिया है
اور جو بہو کو جس بری طرح سے انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے، اس کے بچوں کو جو ہے نا باپ کے جیتے جی ان سے دور کیا ہوا ہے، یہ بڑا ہی منافقانہ اور بالکل ناقابل برداشت رویہ ان کا نظر آ رہا ہے۔ حمیرہ جب اس دنیا میں موجود تھی تب اس کے ساتھ بھی یہی بے حسی والا رویہ تھا، جو یہ ایک سال تک اس کے ساتھ رابطے میں نہ رہتے، اور شاید یہی وجہ تھی اس کے اس دنیا سے چلے جانے کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ اس کو کسی نے قتل کیا، بڑے ہی پری پلانڈ مرڈر کے ساتھ، پیچھے کے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھی تاکہ آرام سے یہاں پر سے وینٹیلیشن کے تھرو بدبو لاش کی نکلتی رہے۔ پاس انہوں نے کیمیکل پاؤڈر سفوف رکھا، سمندری سفوف نمک رکھا، تاکہ کسی کو بھی کانوں کان بدبو کے حوالے سے خبر نہ ہو۔ خبر کس نے لینی تھی؟ خبر لینے والے تو والدین ہوتے ہیں، آپ کے ورثہ ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ جب وہی نہیں ملنا چاہتے تھے حمیرہ سے، جب وہی اتنی منافقت اور بے حسی دکھا رہے تھے، تو کسی اور نے حمیرہ سے مل کر کے کیا کرنا تھا؟ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ حمیرہ نے آخری دفعہ اپنا جائیداد سے حصہ مانگا تو چھوٹے بھائی نوید اصغر نے نہ صرف اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا، بلکہ اس کو جائیداد سے بے دخل کر دیا اور اس کے بعد اس سے کبھی نہ ملنے کی قسم کھا لی۔ اب آ جاتے ہیں ہم شوبز انڈسٹری کی طرف۔ شوبز انڈسٹری نے بھی بڑا بے حسی کا رویہ جو ہے وہ دکھایا ہے حمیرہ اصغر کے ساتھ۔ حمیرہ اصغر نے حال ہی میں آنے والی ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی ایک بڑی ہی زبردست مووی لو گرو میں کام کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ڈبنگ جو کروائی جاتی ہے، ڈبنگ کروانے کے لیے اسے رابطہ کیا گیا، مگر حمیرہ ٹریس نہ ہو سکی۔ اٹ مینس کہ حمیرہ مسنگ تھی۔ لیکن شوبز انڈسٹری کے کسی بھی فرد نے یہ فکر نہ کی، کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اس کو ڈھونڈا جائے آخر کار حمیرہ کہاں چلی گئی، آخر وہ کیوں نہیں ڈبنگ کے لیے آ رہی۔ اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ، جب حمیرہ سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو بڑی خاموشی کے ساتھ کسی اور لڑکی سے، کسی اور خاتون سے حمیرہ کی ان فلم سینز کی جو شوٹس تھے ان کی ڈبنگ کرا دی گئی۔ بڑی بے حسی کا رویہ ہماری شوبز انڈسٹری نے کیا ہے، بڑا منافقانہ جو ہے نا انداز میں انہوں نے اس لڑکی کو نہ اس کی خبر لی، کیونکہ وہ اس شہر میں بالکل اکیلی تھی کراچی میں، اور اس کو سب نے جو ہے نا اکیلا چھوڑ دیا مرنے کے لیے۔ اور بہت سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ حمیرہ کے فیشن سٹائلسٹ جو ہے دانش مقصود، وہ بھی بار بار پوسٹ لگاتے رہے سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر بار بار پوسٹ لگاتے رہے حمیرہ کی گمشدگی کی پوسٹ لگاتے رہے کہ حمیرہ از مسنگ۔ 2 اکتوبر کے بعد سے میں ان کو کال کر رہا ہوں، ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ٹریس نہیں ہو رہی ہیں۔ مگر صرف ایک اداکارہ خاتون نے اس کا جواب دیا، اور اس کے علاوہ کسی نے اس پوسٹ کا نوٹس تک نہ لیا۔ ان کی سابقہ بھابھی جو ہے حمیرہ اصغر کی، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ حمیرہ اصغر نے آخری دفعہ جائیداد میں سے کچھ حصہ مانگا تھا اور کہا تھا کہ میرے حصے کے پیسے میری جائیداد کے مجھے دے دیے جائیں، چونکہ وہ کراچی میں رہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان پیسوں سے وہ اپنا ذاتی فلیٹ خرید سکے۔ چونکہ اس کا جو مالک مکان کے ساتھ تنازع چل رہا تھا وہ اس سے بہت حد تک تنگ آ چکی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ والدین اس کو اس کا وراثتی حق دے دیں اور وہ ان پیسوں سے اپنا ایک گھر خرید سکے کراچی میں۔ مگر ایسا نہ ہوا، والدین نے اور بہن بھائیوں کی بے حسی نے اس کو شاید موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھائیوں نے، والدین نے انکار کر دیا پیسوں سے اور اس کو دھکے دے کر کے گھر سے نکال دیا۔ حمیرہ اصغر کی بھابھی کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کو دماغ کی دوائیاں دی جاتی ہیں، جبکہ آج تک انہوں نے کبھی میرے شوہر سہیل اصغر کو میڈیکلی چیک نہیں کروایا۔ آپ نے اتنے سال دوائی کھا لی، بتایا نہیں آپ نے مجھے؟ تو چھڑتا بھی لیا نا، امی کیا نہ کھایا کر تو اس دن چھڑتا ہے۔ آپ نے امی سے صبح پوچھنا نا کہ مجھے دوائی کسی سے دیتا ہے؟ انجی بس وہاں سے انجی اٹھتا ہے، نہیں اسے پوچھنا نا صبح۔ میں ہمیں کچھ بحث کر رہا ہوں، انہیں شک کرنا کہ دوائی نہیں کھاتی ہے۔ کہاں سے آئی تھی اور مجھے کہاں بٹھا دیا انہوں نے؟ یا کوئی ایسی پرسکرپشن نہیں دی گئی ڈاکٹر کی جانب سے جس کی وجہ سے کہ یہ دوائیں کھلائیں، مگر یہ پھر بھی اپنی طرف سے ہی ان کو جو ہے نا دماغی دوائیں کھلاتے ہیں، جس سے کہ وہ ہر وقت سوئے رہیں، ان کا دماغ سن رہے اور ان کو کسی بھی بات کی خبر نہ ہو۔ ان کی بھابھی نے اور بہت سارے انکشافات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ یہی دوائیاں حمیرہ کی بڑی بہن سائمہ اصغر کو بھی کھلائی جاتی ہیں تاکہ وہ دماغی عارضے کا شکار ہو جائیں اور دماغی مصیبت میں رہیں اور تمام تر دن ان کا دماغ سن رہے اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھ پائیں۔ یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ حمیرہ تو شوبز انڈسٹری میں جو ہے نا
کام کرتی تھی، لیکن ان کی بڑی بہن سائمہ آج تک کبھی گھر سے نہ نکلی، نہ ان کو کبھی کسی نے دیکھا، لیکن پھر بھی ان کی شادی نہیں کی گئی۔ والدین کے اتنے سخت ترین رویے کے باوجود بھی آج تک حمیرہ اصغر نے کبھی کسی انٹرویو میں اور کسی بھی ٹی وی چینل پر آ کر کے کبھی بھی اپنے والدین کو ایکسپوز نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کے والدین کتنے بے حس ہیں اور وہ کتنی تنہا ہے اور وہ کتنی اکیلی ہے، کتنے اکیلے پن کا شکار ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے والدین پر پردہ ڈالا، اپنے گھر والوں پر پردہ ڈالا اور ہمیشہ یہ بتایا کہ میرے والدین بہت اچھے ہیں اور وہ میرے ساتھ بالکل رابطے میں رہتے ہیں۔ میں بے شک ان کے پاس 6 مہینے نہیں بھی جاتی، لیکن وہ ہمیشہ ٹیلی فون پر میری خیر خبر رکھتے ہیں۔ تو بس بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جو اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور ان کے جو ہے پردہ ڈالتی ہیں۔ ان کے اوپر تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنی چاہیے۔ شوبز کی اس بے حسی کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی۔ نہ وہ لو گرو مووی کے پریمیئر پر نظر آئی، مگر کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ ڈبنگ کے لیے ٹریس نہیں ہو رہی تھی مووی کی، اس سین کی جو انہوں نے سین کیا تھا مووی میں شوٹ ہوئی تھی ان کی، اس کے ڈبنگ کے سین کے لیے وہ ٹریس نہیں ہو رہی تھی، لیکن کسی نے اس بات کا نوٹس نہ لیا۔ ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ اس پہ رپلائی نہیں کر رہی تھی، لاسٹ سین جو ہے ان کا بہت دیر پہلے کا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ تو کیوں ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، کیوں ہم جو اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں، اتنے سیلفش ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کا رابطہ نہیں رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بس یہی تھی چیدہ معلومات جو آپ کو حمیرہ اصغر کی فیملی کے حوالے سے جس کے اپڈیٹ کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔